اسی ٹف سچویشن میں بھی اگر ایک انسان کی زندگی گزر رہی ہے اس دنیا میں، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، اور وہ مر جاتا ہے اسی حالت میں، اسی کوشش میں، تو مرنے کے بعد وہ ایک ایسی کامیابی کو پائے گا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہوگی۔ اور جب اللہ اس سے پوچھیں گے کہ کیا میں نے تم پر کوئی زیادتی تو نہیں کی، تو وہ اللہ سے خود کہے گا کہ اللہ جس حال میں تو نے مجھے رکھا تھا نا دنیا میں اسی حال میں راضی ہوں، اور اللہ میرا کوئی گیلا شکوہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے آنکھیں کیوں نہیں دی، کان کیوں نہیں دیے، رہنے کو گھر کیوں نہ دیا، اللہ یہ جنت جو آپ نے مجھے دے دی نا، یہ میرے سارے صبر کا بدلہ ہے، آپ یقین کریں۔ اور دوسری جانب کتابوں میں کیا آتا ہے کہ ایک انسان کو رہنے کے لیے بہت بڑا بنگلہ مل گیا، ایک انسان کو بات کرنے کے لیے بہت اچھا ایٹیٹیوڈ مل گیا، ایک انسان کو حسن بھی مل گیا، ایک انسان کو بلاغت بھی مل گئی، ایک انسان کو دنیا کی ہر نعمت میسر ہو گئی، گھومنے کے لیے گاڑیاں مل گئیں، ایک سے بڑھ کر ایک دولت اس کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہو گئی، لیکن مرنے کے بعد اگر وہ جہنم جانے والا ہے تو یہ اپنی زندگی پر افسوس کرے گا۔ جب اللہ اس سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی دنیا کی زندگی سے کتنا فائدہ اٹھایا، تو وہ کہے گا میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ارے کیوں؟ تمہیں تو اتنی لگژری لائف دی گئی تھی، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو وہ خود کہے گا کہ وہ ساری چیزیں ختم ہونے والی تھی، اور اب جب میں جدھر جا رہا ہوں نا یہاں میرا ہمیشہ ہمیشہ کا رہنا ہو گیا، تو میں یقیناً خسارے والوں میں چلا گیا۔ کلیئر کرے اپنے مائنڈ کو، کلیئر، بالکل کلیئر۔ ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت اس لیے نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دولتیں دے دے، ہمیں اللہ کو راضی اس لیے نہیں کرنا کہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو کر ہماری دنیا بنا دے، ہمیں پریشانیوں سے نکال دے، ٹینشنوں سے نکال دے۔ نو، یہ تو غلط ہے۔ ہمیں اللہ کو راضی اس لیے کرنا ہے کیونکہ اللہ ہمارا اللہ ہے، اور وہ عبادتوں کا لائق ہے، اور وہ ہمارا کریٹر ہے، اور اس نے ہمیں بہت ساری چیزیں دے رکھی ہے۔ میرا دھیان ادھر نہیں جا رہا، وہ میری کمزوری ہے، میری غلطی ہے، لیکن اللہ نے مجھے دے رکھا ہے بہت کچھ، دے رکھا ہے بہت کچھ۔